قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا دہشت گردوں اور خوارج کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ کمیٹی کا ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ دہشت گردی کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور متفقہ سیاسی عزم پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں قائم ہونے والی نااہل حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ سے حاصل ثمرات ضائع کر دیے۔ پاکستان آج فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، جس کا تقاضا ہے کہ ہم سوال کریں کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کا قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب۔ کہا اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں۔ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ بن چکا، دنیا کو افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کا معاملہ بھرپور انداز میں سفارتی سطح پر اٹھانے پر زور۔ پارلیمانی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ یہ اہم قومی مسئلہ ہے جس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں۔ دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا پتہ لگانا ہوگا۔ جو آگ پاکستان میں لگی ہے، ارد گرد رہنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ان تک نہیں پہنچے گی۔ دنیا خود کو اس خطے سے الگ تھلگ نہیں رکھ سکتی۔ ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے، اس تمام عمل میں شامل کیا جائے، ہماری فی الفور عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ عمر ایوب صاحب نے کل ایک خط لکھا ہے اسپیکر کو جس میں یہ تمام بات واضح کر دی ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن بذات خود کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ برادر اسلامی ملک میں بھی کوئی کائنیٹک ایکشن کرنے کا ارادہ ہے، تو ہم ایسے کسی عمل کا حصہ ہرگز نہیں بننا چاہیں گے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک بند کمرے میں چھوٹی کمیٹی کو بٹھا کر اس پر اپنے فیصلے نافذ کر کے آپ پاکستان کو فلاح کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے دہشت گردی کے خلاف نئے آپریشن کی مخالفت کر دی، قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا بائیکاٹ کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا غیر منتخب نمائندے ایسے فیصلے نہیں کر سکتے۔ بائیکاٹ سے پہلے کل پی ٹی آئی نے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا، نام بھجوا دیے، پھر اچانک شرط لگا دی کہ پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے۔ صبح ہوتے ہوتے نئی شرط بھی لگا دی کہ بانی پی ٹی آئی کو اجلاس کے لیے پرول پر رہا کیا جائے۔ سلمان اکرم راجہ بولے بانی پی ٹی آئی کے اس اجلاس میں شرکت ضروری ہے، پی ٹی آئی کسی آپریشن کے حق میں نہیں، مسائل کا حل مذاکرات سے نکالا جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کی سیاسی قیادت کے فیصلے کی تائید کی ہے۔ اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ پارٹی کا ہے، پارٹی جب کوئی فیصلہ کر لے تو پھر وہ اس پر تبصرہ نہیں کرتے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات پر پی ٹی آئی ہمیشہ رخ نہ ڈالتی ہے۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے حزب اختلاف کی غیر موجودگی کو افسوسناک اور غیر سنجیدہ عمل قرار دیا۔ کہا حزب اختلاف کی عدم شرکت قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے برابر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا اپوزیشن کو کم از کم آج کے اجلاس میں قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ اپوزیشن نے آج بھی قوم کو مایوس کیا۔ اپوزیشن کا رویہ پارلیمانی روایات کے منافی ہے۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تحریک انصاف کی عدم شرکت پر اظہار افسوس۔ کمیٹی سے خطاب میں کہا تحریک انصاف کو یہاں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی، ان سے مشورہ کرتے تو وہ اجلاس میں آنے کا ضرور کہتے۔ اپنے سیاسی اختلافات بھلا کر اس ایشو پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ سیاسی قیادت اور قوم کو کسی مقمصے کا شکار ہوئے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ پہلے بھی مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے بھی کہا کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا دہشت گرد ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دینے والے ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی پر زور۔ کہا آپس کی بد اعتمادی کو ختم کرنا ہوگا، صوبے میں سیکیورٹی مسائل موجود ہیں۔
ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کو مکمل وسائل فراہم نہیں کیے گئے، بارہا وفاق کے ساتھ یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اچکزئی کا موجودہ سیاسی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیے بغیر جو بھی فیصلے ہوئے وہ عوامی فیصلے نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے عوام اس حکومت پر اعتماد نہیں کرتے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ایک بڑے لیڈر ہیں، ان کو اعتماد میں لیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہماری رائے ہے کہ آپریشن کے بجائے مذاکرات پر غور کرنا چاہیے۔ دوسرے T20 انٹرنیشنل میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بارش سے متاثرہ میچ میں پاکستان نے مقررہ 15 اوورز میں 9 وکٹوں پر 135 رنز بنائے۔ سلمان علی آغا 46 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ نیوزی لینڈ نے 136 رنز کا ہدف 11 گیندوں پہلے 5 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ ٹم ساکورٹ نے 45 اور فن ایلن نے 38 رنز بنائے۔ 5 میچز کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ تیسرا میچ جمعے کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے کیس میں پی ٹی آئی کا کوئی رہنما پیش نہیں ہوا۔ جے آئی ٹی انتظار کرتی رہی لیکن کوئی پیش نہ ہوا۔ شیخ وقاص، اون عباس اور فردوس شمیم نقوی سمیت پی ٹی آئی کے 16 اراکین کو طلب کیا گیا تھا۔ جے آئی ٹی نے علیمہ خان کو بھی 19 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ علیمہ خان 14 مارچ کو طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئی تھی۔ بیرسٹر گوہر رؤف حسن اور شاہ فرمان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی ارکان کے خلاف ریاست مخالف پروپیگنڈے کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان نے عدالت میں باپ اور وکیل سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ملزم کے والد کا کمرہ عدالت میں شور شرابہ۔ ملزم ارمغان کے والد کو پولیس اہلکار کھینچ کر باہر لے گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس میں گرفتار ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 24 مارچ تک کی توسیع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ۔ ملکی سلامتی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ آج کے اس اجلاس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں شدید مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری یکجہتی کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے انسداد دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں سیکورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری، شجاعت اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی و جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا۔ کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور اس کی روک تھام کے لیے
فوری اقدامات پر زور دیا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے سدِ بات کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر بھی زور دیا۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کمیٹی نے ان کی عظیم قربانیوں اور ملکی دفاع کے عزم کا اعتراف کیا اور کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج، پولیس، فرنٹیئر کنسٹیبلری اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کمیٹی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ کمیٹی نے حزب اختلاف کے بعض اراکین کی عدم شرکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ اس بارے میں مشاورت کا عمل آئندہ بھی جاری رہے گا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، پارلیمانی کمیٹی کے ارکان، سیاسی قائدین، چیف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، اہم وفاقی وزراء اور فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ I will put the declaration to the committee. The question is that the declaration as moved be adopted. All those in favor of the declaration may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the declaration is adopted.